بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شجرہ نسب تاریخی حقائق کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ کسا نے اپنے دور میں جو مناصب اور عہدے قائم کیے ان کی تفصیل یہ ہے: منصب حجابہ، منصب سقایا، منصب لوا، منصب رقادہ اور دارالندوہ۔ عبد الدرار جو کہ کسا کے سب سے بڑے بیٹے تھے، انہیں ان عہدوں پر فائز کیا گیا اور عبد الدرار سے کہا کہ میں قوم یعنی عبد الدرار کے دونوں بھائیوں عبد المناف اور مطلب کو تیرا پابند کرتا ہوں۔ وہ اگرچہ اپنے شرف اور رتبہ میں تجھ سے بڑھ گئے ہیں، مگر ان میں سے کوئی شخص بھی اس وقت تک کعبے میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تو ان کے لیے کعبے کا دروازہ نہ کھولے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ یہ منصب حجابہ یعنی کہ کعبے کو کھولنے اور بند کرنے کا منصب چونکہ تجھے دیا گیا ہے، جس کی چابیاں تیرے پاس ہیں، اس لیے جب تک تو نہ چاہے اس وقت تک کوئی شخص کعبے میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ یہ منصب حجابہ کا اعزاز ہے۔ منصب سقایا۔ منصب سقایا کے تحت حاجیوں کو چاہے زمزم کھودے جانے کے بعد عبد المطلب اس میں سے پانی لے کر منصب سقایا کے حوضوں میں بھرا کرتے تھے اور اس میں کھجور اور کشمش ڈالا کرتے تھے۔ پھر ان کے بعد اس خدمت پر ان کے بیٹے ابو طالب کھڑے ہو گئے۔ پھر اچانک کچھ سال ایسے آئے کہ اس میں تجارت میں نقصان ہو جانے کی وجہ سے ابو طالب سخت مفلس اور تنگ دست ہو گئے۔ انہوں نے اپنے بھائی عباس سے اگلے سال کے موسم تک کے واسطے 10,000 درہم قرض حاصل کیے اور اس سال میں حاجیوں کی خدمت پر سقایا کے سلسلے میں یہ روپیہ خرچ کیا۔ جب اگلا سال آیا تو اس وقت بھی ابو طالب کے پاس روپیہ پیسہ بالکل نہیں تھا جس سے وہ اپنے بھائی عباس کا قرض ادا کرتے۔ انہوں نے عباس سے کہا، مجھے 14,000 درہم اگلے موسم حج تک کے وعدے پر اور دے دو، اس وقت میں تمہاری کل رقم ادا کر دوں گا۔ حضرت عباس نے کہا، اس شرط پر دے سکتا ہوں کہ اگر تم نے آئندہ موسم حج میں قرض ادا نہ کیا تو منصب سقایا میرے حوالے کر دو گے۔ ابو طالب اس پر تیار ہو گئے۔ جب اگلا سال آیا تو اس وقت بھی ابو طالب کے پاس اپنے بھائی کا قرض ادا کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا، اس لیے انہوں نے منصب سقایا ان کے حق میں چھوڑ دیا۔ اس کے بعد سے منصب سقایا حضرت عباس اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس آیا۔ پھر یہ منصب خلیفہ صفا تک بنی عباس میں ہی رہا، پھر بنی عباس نے اس کو چھوڑ دیا۔ منصب رفادہ حج کے زمانے میں لوگوں کی واپسی تک ان کے لیے کھانے کے انتظام کو کہا جاتا تھا۔ قریش کے لوگ کسا کے زمانے میں اپنے مال میں سے ہر سال حج کے لیے پیسے دیا کرتے تھے۔ جو رقم وہ نکالتے تھے اور کسا کو دیتے تھے، اس رقم سے موسم حج میں کھانا تیار کیا جاتا اور حاجیوں میں ہر وہ آدمی جو غریب و نادار ہوتا پورے موسم حج میں یہاں سے کھانا کھاتا تھا، اور آج تک یہ روایت چلی آ رہی ہے کہ حج کے موسم میں لوگوں کو کھانا تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس منصب پر کسا کے بعد اس کا بیٹا عبد المناف آیا۔ پھر عبد المناف کے بیٹے ہاشم کو یہ منصب حاصل ہوا اور ان کے بعد عبد المطلب کو، پھر ان کے بیٹے ابو طالب کو حاصل ہوا۔ ایک روایت ہے کہ عبد المطلب کی طرف سے یہ منصب ان کے بیٹے عباس کو ملا۔ اس کے بعد یہ منصب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کے زمانے میں اسی طرح باقی رہا۔ پھر اس کے بعد
دور خلافت میں باقی رہا، یہاں تک کہ بغداد سے خلافت ختم ہو کر مصر میں پہنچی۔ قیادت سے مراد قافلہ سالاری ہے۔ اس منصب پر عبد المناف کے بعد اس کا بیٹا عبد الشمس فائز ہوا، اس کے بعد عبد الشمس کا بیٹا امیہ، اور اس کے بعد اس کا بیٹا حرب، پھر اس کا بیٹا ابو سفیان، جو غزوات اور لڑائیوں میں فوج کی قیادت کرا کرتا تھا۔ چنانچہ انہوں نے ہی غزوہ احد اور غزوہ احزاب میں کفار کے فوج کی سپہ سالاری کی۔ دارالندوہ سے مراد وہ عمارت ہے جہاں قریش کے لوگ اپنے معاملات کے متعلق مشورہ کرنے کے لیے جمع ہوا کرتے تھے۔ اس عمارت میں صرف وہ شخص داخل ہو سکتا تھا جس کی عمر 40 سال ہو چکی ہو۔